subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. 8th اردو سیکنڈ ٹرم سالڈ پیپر کوشچن آنسر سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے. چلیے شروعات کرتے ہیں. پہلا حصہ ہے حصہ نثر. سوال نمبر 1. الف درج ذیل درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے. پہلا ہے خالی چوکون مکمل کیجیے. پہلا ہے وہ کتاب جس میں مصنف کی ذاتی لیاقت کی آزمائش کا تذکرہ ہے. کتاب کا نام، مصنف کا نام. دوسرا ہے وہ کتاب جس نے مصنف کے خیالات کو پختگی بخشی. کتاب کا نام، مصنف کا نام. کتاب کا نام ہے مغربی ہندوستان، مصنف مسز پوسٹن. دوسرا ہے کتاب کا نام امپروومنٹ آف مائنڈ، مصنف ہے مسٹر واٹ. مجھے بخوبی یاد ہے کہ ایک مرتبہ اسکول کے امتحان میں ایک طالب علم نے پہاڑے وغیرہ زبانی یاد کر کے اول انعام حاصل کر لیا تھا، جس کو میں اپنا حصہ سمجھے ہوئے تھا. لیکن تقسیم انعامات کے وقت جب مقررہ کتابوں کے علاوہ ذاتی لیاقت کی آزمائش کے کچھ سوالات پوچھے گئے تو یہ حضرت خاموش رہ گئے اور بغلیں جھانکنے لگے. میں نے بڑھ کر یکے بعد دیگرے سب کے جواب دیے. ایک انگریز اس جلسے میں موجود تھا. اس نے مجھے اپنی جیب خاص سے انعام عطا کیا. مسز پوسٹن بھی اس موقع پر تشریف فرما تھی. انہوں نے اپنی کتاب مغربی ہندوستان میں اس واقعے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. انگریزی اور دیسی زبانوں کے اسکولوں کی تعلیم سے فارغ ہو کر مجھے کالج کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی فکر ہوئی. اسکول میں تو فیس نہ تھی، یہاں فیس کی ضرورت تھی، مگر یہاں بھی خوش قسمتی شامل حال رہی. مجھے ایک ماہانہ وظیفہ مل گیا جس سے میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکا. کتب بینی کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا. اس وقت میں شاہنامہ فردوسی اور ایک گجراتی کی زبان کی کتاب اکثر پڑھا کرتا تھا. انہی دو کتابوں نے میرے اخلاق پر اچھا اثر ڈالا. نیکی اور راست بازی اور خوش خلقی کے سبق مجھے انہی کتابوں سے ملے، لیکن انگریزی علم و ادب سے مجھ کو زیادہ انس رہا. اسی سے کام بھی زیادہ رہا. جس کتاب نے میرے خیالات کو پختگی بخشی وہ واٹ صاحب کی ایک تصنیف امپروومنٹ آف مائنڈ ذہنی ارتقاء تھی، جہاں ایک لفظ میں مطلب ادا ہو سکتا تھا. میں کبھی دو لفظ استعمال نہ کرتا. میری طبیعت اختصار پسند واقع ہوئی تھی. میری تحریر صاف اور سیدھی سادھی تھی. سرگرمی دو برائے تفہیم. پہلا ہے کن کتابوں نے مصنف کے اخلاق پر اچھا اثر ڈالا. دوسرا مصنف نے ان کتابوں سے کون سے سبق حاصل کیے. پہلے کا جواب ہے شاہنامہ فردوسی اور گجراتی زبان کی کتاب کا مطالعہ. دوسرا ہے راست بازی اور خوش خلقی، یہ علوم ان کتابوں سے سیکھنے کو ملے. سرگرمی 3 ہے قواعد. پہلا ہے درج ذیل محاورے کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے. بغلیں جھانکنا. دوسرا ہے اقتباس سے زیر اضافت کے 4 الفاظ لکھیے. بغلیں جھانکنا. میاں بڑی ڈینگے ہانکتے تھے، کھیل کے پہلے ہی دن پر بغلیں جھانکنے لگے. دوسرا ہے جو زیر اضافت الفاظ. تقسیم انعام، جیب خاص، اوائل عمر، دست کرم، حصول معاش. تعلیم کے ساتھ میرے خیالات کی پختگی بڑھتی گئی. متن کے حوالے سے دادا بھائی نوروجی کے احساسات قلم بند کیجیے. اس کا جواب ہے مصنف نے تعلیم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اپنے ذاتی احساسات کا انکشاف کیا ہے. بے شک تعلیم انسان کو انسان بنا دیتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اسی کے پیش نظر مصنف نے لکھا ہے کہ اس بات کا میرے دل پر بہت اثر تھا کہ میں فلاحی ادارے کی مدد سے تعلیم پا رہا ہوں. میں عوام کے دست کرم سے مستفید ہوا ہوں، لہٰذا مجھ کو ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولنا چاہیے. میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنی زندگی ملک کی خدمات کے لیے وقف کر دوں، اور یہ بات حصول تعلیم ہی سے میرے دل میں گھر کر گئی. تعلیم کے ساتھ ہی میرے خیالات پختہ ہوتے گئے. سوال نمبر 1 کا بے ہے درج ذیل درسی اقتباس کا غور سے مطالعہ کیجیے. نیچے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے. سرگرمی 1 ہے درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے. اقتباس میں آئے ملکوں کے نام. اس کا جواب ہے اٹلی، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان.
آج لاکھوں کی تعداد میں روبوٹ دنیا کے مختلف ملکوں مثلاً امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان وغیرہ میں موجود ہیں۔ زیادہ درجہ حرارت پر گاڑیوں کو روغن کرنا، کٹائی کرنا، پالش کرنا، سامان اتارنا، چڑھانا، آگ بجھانا، عمارتوں میں اونچائی تک پہنچ کر کام انجام دینا، آپریشن کرنا، گھر کی حفاظت کرنا اور اطلاع دینا جیسے کئی طرح کے کام روبوٹ انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو روبوٹ جس کا خاص کام کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ وہی کام کر پاتے ہیں۔ اس طرح کے روبوٹ صرف حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہوتے ہوئے تکنیک کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ کسی چیز کو اٹھاتے وقت ان کے ہاتھ سے اگر وہ چیز گر جائے تو پھر وہ اٹھا نہیں سکتے۔ لیکن اب ایسے روبوٹ بن گئے ہیں جو حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلی سرگرمی ہے، آج کل روبوٹ کون کون سے انجام دے رہے ہیں، کام انجام دے رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے، کسی مخصوص کام کے لیے بنائے گئے روبوٹ صرف وہی کام کر پاتے ہیں۔ اس طرح کے روبوٹ صرف حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہوتے ہوئے تکنیک کی مدد سے کام کر رہے ہیں۔ روبوٹ درختوں کی کٹائی، گاڑیوں کو روغن کرنے کے کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ سرگرمی 3 ہے، قواعد مندرجہ ذیل لفظوں کے ہم معنی لفظ اقتباس سے تلاش کر کے لکھیے۔ خادمہ، خاتون، لب، بدن، مشقت۔ درجہ ذیل جملوں میں مناسب علامت اوقاف لگائیے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں روبوٹ دنیا کے مختلف ملکوں مثلاً امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان وغیرہ میں موجود ہیں۔ اس کے جوابات ہے، خادمہ نوکرانی، خاتون عورت، لب ہونٹ، بدن جسم، مشقت محنت۔ دوسرے کا جواب ہے، آج لاکھوں کی تعداد میں روبوٹ دنیا کے مختلف ملکوں مثلاً امریکہ، برطانیہ، جاپان، جرمنی وغیرہ میں موجود ہیں۔ سرگرمی 4 ہے، ذاتی رائے۔ اس واقعے کا ذکر بس کتابیں میں رہ گیا ہے، اس جملے کے ذریعے مصنف کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہے، جملہ عموماً اس وقت بولا جاتا ہے جب عملاً کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اصول تو بنے ہوتے ہیں، ان کی پابندی نہیں ہوتی۔ مصنف نے اپنے کردار البرٹ کے ذریعے بنائے گئے روبوٹ کے بارے میں کہا ہے کہ انسان کے ذریعے بنائے گئے روبوٹ کا کوئی نشان ہی باقی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بنائے جانے کے بارے میں کوئی جانکاری ہے۔ اس عورت نما کمپیوٹر کا ذکر بس کتابوں میں ملتا ہے۔ حصہ 2 ہے، نظم۔ الف، سوال نمبر 2، درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سرگرمی 1 ہے، ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ بچے کے لیے ماں کی قربانیاں۔ اس کا جواب ہے، غم کھانا، سختیاں سہنا، نیند قربان کرنا، جان چھڑکنا۔ اے کہ تیری گود میں پلتی ہے جان ناتواں، اے کہ تیری گود میں پلتی ہے جان ناتواں، اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں۔ کس قدر بچے کی خاطر سختیاں سہتی ہے تو، سختیوں کے جھیلنے پر بھی مگن رہتی ہے تو۔ جاں چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر صبح و مساء، آج تو آنے نہیں دیتی کبھی اس پر ذرا۔ تو ہے آب زندگی کا چشمہ اس کے واسطے، تیرا سایہ ہے ہما کا سایہ اس کے واسطے۔ دور ہو جاتا ہے تجھ سے جب تیرا نور نظر، ہجر میں بچے کے جلتے ہیں تیرے قلب و جگر۔ لیتی ہے سو جان سے اس کی بلائیں بار بار، دم بدم دیتی ہیں تو اس کو دعائیں 100,000۔ تیری ایک نظر محبت دشمن رنج و علم، اے بہار بے خزاں جنت تیرے زیر قدم۔ پرورش پاتی ہے تیری گود میں انسانیت، تیری ہی آغوش میں ملتی ہے اس کو تربیت۔ ہیچ ہے کونین کی تیرے مقابل دولتیں، تیری ہی تعلیم سے پاتی ہیں قومیں رفعتیں۔ خلق کر سکتی ہے بچے میں تو قلب شیر نر، تو اگر چاہے بدل دے قسمت نوع بشر۔ دوسری سرگرمی یہ ہے، تو اگر چاہے دل بدل دے قسمت نوع بشر۔ اس مصرے کی روشنی میں بتائیے ماں کی تربیت کیوں ضروری ہے۔ سرگرمی 3 ہے، درج ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ دور ہو جاتا ہے تجھ سے جب تیرا نور نظر، ہجر میں بچے کے جلتے ہیں تیرے قلب و جگر۔ تیسرے کا جواب ہے، اولاد کے لیے ماں کی تربیت کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ماں اگر بچے کی اچھی طرح تربیت کرے تو بچہ بہت ترقی کرتا ہے۔ ماں بچے کو اپنی تربیت کے ذریعے حوصلہ مند بناتی ہے اور اسے آگے ہی بڑھنے کی راہ دکھاتی ہے۔ اس لیے ماں کی تربیت انسان کی قسمت بدل سکتی ہے۔
اگلے کا جواب ہے جب بچہ ماں کی نگاہوں سے دور ہوتا ہے تو ماں کا سکون انخوا ہو جاتا ہے۔ ماں جانتی ہے کہ میرا بچہ زندگی کی جدوجہد میں مصروف ہے، مجھ سے اس کا بچھڑنا اس کے حق میں بہتر ہے، مگر اس کے باوجود اس کے کلیجے میں ہوک سی اٹھتی ہے، گویا اس کے قلب و جگر جل اٹھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے بے درج ذیل غزل کا غور سے مطالعہ کیجیے اور نیچے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سرگرمی 1 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ شاعر نے نئی راہ زندگی نکالنے کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر نے نئی راہ زندگی نکالنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ انہیں کسی کی پیروی کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسرا ہے سب سے زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ شاعر نے کیا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے سب سے زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ شاعر نے سلوک کیا کہ انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے، بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے، کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے، پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیا آداب آزری میں نے۔ سرگرمی 2 ہے برائے تفہیم، درج ذیل شعر کے متعلق اپنے خیالات لکھیے۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے۔ اس کا جواب ہے شاعر نے اس شعر میں کہا ہے کہ اس نے زمانے کی پیروی کرنے کی بجائے زندگی کی نئی راہ نکالی ہے۔ میرے خیال میں شاعر نے یہاں یہ پیغام دیا ہے کہ جو بلند حوصلہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی تقلید نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے نئے راستے تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہواؤں کا رخ بھی بدل سکتے ہیں، ایسے ہی لوگ دنیا میں انقلاب لاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ شعر بہت عمدہ ہے۔ حصہ تیسرا ہے اضافی مطالعہ، درج ذیل سرگرمیوں میں سے کوئی 2 سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے نظم تربوز میں شاعر نے تربوز کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے؟ دوسرا، دوست نے تربوز اٹھا کر شاعر کے سینے پر کیوں مارا؟ تیسرا، تربوز کے بارے میں 5 سطریں لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے شاعر نے تربوز کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تربوز اتنے میٹھے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ اس کا نام بھی لے لیں تو ہونٹ چپک جاتے ہیں اور دانت کر کر وجنے لگتے ہیں۔ دوسرا ہے شاعر کے ایک دوست نے پیسے دے کر اسے تربوز منگوایا تھا، تربوز کاٹنے پر کچا نکلا تو دوست نے کہا کہ یہ تربوز ہے یا میرا سر؟ شاعر نے کہا کہ تربوز کچا نہیں ہے، اور اگر کچا بھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس کے پیٹ میں بیٹھ کر تو نہیں دیکھ سکتا تھا یہ کچا ہے یا پکا۔ یہ سن کر دوست غصے میں آ گیا اور اس نے وہی تربوز شاعر کے سینے پر کھینچ مارا۔ تیسرے کا جواب ہے کیوں نہ ہو سبز زمرد کے برابر تربوز، کرتا ہے خشک کلیجے کے تئیں تر تربوز، دل کی گرمی کو نکالے ہیں یہ اکثر تربوز، جس طرف دیکھیے بہتر سے ہے بہتر تربوز، اب تو بازار میں بکتے ہیں سراسر تربوز، میٹھے اور سرد ہیں اتنے کہ ذرا نام لیے، ہونٹ چپکے ہے جدا دانت ہے کر کر بجتے، شب کو 2 4 منگا کر جو تراشے میں نے، کیا کہوں میں کہ مٹھائی میں وہ کیسے نکلے، کوئی اولا کوئی مصری کوئی شکر تربوز۔ حصہ 4 ہے قواعد، ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ چوتھا سوال ہے، پہلا ہے درج ذیل محاوروں کا مطلب لکھ کر اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ راہ کھوٹی کرنا، مجھے جلدی اسکول پہنچنا تھا، کرکٹ میچ دیکھ کر میں اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا ہے نظر کرنا، قدیم رہنماؤں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جانیں تک نظر کر دی۔ تیسرا کھایا پیا خون ہونا، ہوٹل میں بل کی ادائیگی کے وقت احساس ہوا کہ جیب کٹ گئی ہے، سب کھایا پیا خون ہو گیا۔ دوسرا ہے درج ذیل جملوں میں ماضی شرط یا ماضی تمنائیں پہچانیے۔ پہلا ہے کاش میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا، دوسرا اس نے میری بات سن نہ لی ہو، تیسرا تم محنت کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے ماضی تمنائیں، دوسرا ماضی شرطیہ، تیسرا ماضی شرطیہ۔ درج ذیل جملے مناسب علامات اوقاف لگائیے۔ فقیر صاحب اس کے جواب میں بولے اور گھر والوں کو زہر دے دوں۔ چوتھا ہے درج ذیل کہاوتوں کو مکمل کیجیے۔ گڑ نہ دے مگر ڈیش،
دوسرا ہماری بلی ڈیش۔ پہلے کا جواب ہے فقیر صاحب اس کے جواب میں بولے اور گھر والوں کو زہر دے دوں۔ دوسرا ہے اری لڑکی گڑ نہ دے مگر گڑ کی سی بات تو کر۔ دوسرا ہے ہماری بلی ہمیں سے میاؤ۔ پانچواں ہے درج ذیل اشعار میں استعمال کی گئی صنعتوں کے نام لکھیے۔ پہلا ہے بڑھا کر حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے۔ دوسرا ہے تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم یہ تاج کے۔ پہلے کا جواب ہے صنعت تضاد، دوسرا ہے صنعت تلمی۔ حصہ 5 ہے اطلاقی تحریری سرگرمیاں۔ سوال نمبر 5، ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ الف، آپ اپنے اسکول میں ہونے والے ثقافتی سرگرمیوں سے متعلق اپنے ماموزاد خالہ زاد بھائی بہن کو خط لکھیے۔ بے، درج ذیل عبارت کا ایک تہائی خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ خط ہے الف بے جیم کہکشاں بلڈنگ، دوسری گھیلابا اسٹریٹ مدن پورہ بائکلا ممبئی 400008 29 دسمبر 2022 بھی کر سکتے ہیں۔ محترم بھائی جان، السلام علیکم۔ امید ہے آپ اور گھر کے تمام افراد بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آپ نے غالباً ہمارے اسکول کے ثقافتی پروگراموں کی روداد اخبار میں پڑھی ہوگی جو بہت مختصر تھی۔ امسال تو واقعتاً ہمارے اسکول کے پروگرام بہت ہی دلچسپ اور دیکھنے کے لائق تھے۔ یہ تقریباً 24 دسمبر کی شام 7 بجے شروع ہوئی تھی۔ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد سپروائزر صاحب نے پروگرام کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان پروگراموں کے ذریعے طلباء کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور اسکول کی مختصر سالانہ رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد اسٹیج کے سارے مہمان نیچے آ کر سامعین کی پہلی صف میں بیٹھ گئے اور ثقافتی پروگرام کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے ہفتم جماعت کے طلباء نے استقبالیہ گیت پیش کیا۔ دہم جماعت کے ایک طالب علم نے ترنم کے ساتھ غزل سنائی۔ اس کے بعد جماعت نہم کے طلباء نے قسمت بیگ نامی ڈرامہ پیش کیا۔ کرداروں کا گیٹ اپ، مکالمے اور اداکاری کی خوب تعریف ہوئی۔ اس کے بعد 8ویں جماعت کے طلباء نے مل کر نظم نغمہ وطن گایا۔ 9ویں جماعت کے تمام طلباء نے دلچسپ لطیفے سنائے۔ اس کے بعد 7ویں جماعت کے طلباء نے ایک مزاحیہ ڈرامہ پیش کیا۔ غرض ہے کہ یکے بعد دیگرے نظمیں، غزلیں اور ڈرامے پیش کیے گئے۔ اسٹیج کی سجاوٹ قابل دید تھی۔ سخاوتی پروگرام کے اختتام پر 2 مہمانوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور آخر میں صدر جلسہ نے تقریر کی۔ انہوں نے نہ صرف طلباء کے کاموں کو سراہا بلکہ ہیڈ ماسٹر صاحب اور پورے اسٹاف کو مبارکباد دی۔ سپروائزر صاحب کے اظہار تشکر پر جلسے کا اختتام ہوا۔ میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ ہمارے اسکول کے ہر دل عزیز استاد سید فہیم الدین سر نے پورے پروگرام کی نظامت کی تھی۔ پروگرام دیکھتے ہوئے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش آپ بھی میرے ساتھ ہوتے تو کافی محظوظ ہوتے۔ ماموں اور ممانی کو ہم سب کی طرف سے سلام عرض کیجیے۔ چھوٹی منی کو بہت بہت دعائیں۔ آپ کا بھائی الف بے جیم۔ شاہ نامہ 10ویں صدی عیسوی کے عظیم فارسی شاعر فردوسی کا شاہکار ہے۔ فردوسی کا پورا نام ابو القاسم تھا۔ وہ 940 عیسوی میں ایران کے شہر طوس کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ فردوسی نے مختلف اساتذہ سے فلسفہ نجوم اور ادب کا علم حاصل کیا۔ پھر 40 سال کی عمر میں اپنی شاہکار نظم لکھنے کی ابتدا کی جسے شاہ نامہ فردوسی کہا جاتا ہے۔ فردوسی نے مسلسل 30 برسوں میں شاہ نامے کو مکمل کیا۔ اس طرح اپنی عمر کے 70 سال مکمل ہونے پر وہ 60,000 اشعار پر مشتمل شاہ نامہ مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فردوسی کا مقصد اس نظم کے ذریعے ایران کی شاندار تاریخ اور اس کی عظمت کو بیان کرنا تھا اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ شاہ نامہ ایک طویل رزمیہ داستان ہے جس میں ایران کی تاریخ کے مختلف ادوار، ایرانیوں کی شجاعت و بہادری کی داستانوں، بادشاہوں کی تاریخ، جنگ و جدل، رسم و رواج، مذہبی صورتحال، سماجی زندگی کی خوبصورت انداز میں عکاسی کی گئی ہے۔ اسی لیے علامہ شبلی نعمانی نے شاہ نامے کو ایرانی قوم کا افسانہ کہا ہے۔ اس کا جواب ہے، خلاصہ ہے شاہ نامہ فردوسی۔ شاہ نامہ فردوسی فارسی کے عظیم شاعر ابو القاسم فردوسی کا شاہکار ہے۔ فردوسی 940 عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے تھے۔ 40 سال کی عمر میں شاہ نامہ لکھنے کی ابتدا کی
اور 30 سال میں مکمل کیا۔ اس میں 60,000 اشعار ہے۔ اس میں ایران کی تاریخ اور عظمت کو کامیابی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شاہ نامہ رزمیہ داستان ہے جسے شبلی روانی نے ایرانی قوم کا افسانہ کہا ہے۔ شاہ نامہ میں ہر طرح کے خیالات، مضامین، کیفیات کو شعری و فنی خوبیوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے عالمی ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر 15 سطروں کا مضمون لکھیے۔ 1 سائنس کی کرشمہ سازیاں، 2 گداگری ایک سماجی لعنت، 3 ایک مرجھائے ہوئے پھول کی سرگزشت۔ ایک ہی لکھنا ہے، گداگری ایک سماجی لعنت۔ روزی روٹی کمانے کے بے شمار ذرائع ہیں۔ ہر شخص اپنی صلاحیت اور پسند کے مطابق روزی کا ذریعہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن انسانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کوئی کام کرنے کی بجائے دوسرے سے مانگ کر کھاتا ہے۔ اس گروہ کے شخص کو بھکاری یعنی گداگر کہتے ہیں۔ جو لوگ جسمانی یا دماغی لحاظ سے معذور ہوں اور کام کرنے کے قابل نہ ہوں، ان کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ جو لوگ گداگری کے پیشے کو تنِ آسانی کی وجہ سے موروثی طور پر اختیار کرتے ہیں، ان کی مدد کرنا گداگری پھیلانے کے مترادف ہے۔ گداگروں کی بڑھتی ہوئی تعداد ملک اور قوم کے لیے بھاری بوجھ ہے۔ ان کی وجہ سے ملک کی معیشت بھی کمزور ہوتی ہے۔ دوسروں کی محنت کی کمائی میں سے مفت حصہ پا کر اکثر بھکاری عیاشی کرتے ہیں، چرس گانجا پیتے ہیں، برائی اور بری عادتوں کو سماج میں پھیلاتے ہیں۔ انہیں کسی بھی قسم کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ انہیں نہ ملک کی ترقی سے کوئی سروکار ہوتا ہے، نہ سماج کی ترقی اور فلاح و بہبود سے۔ یہ گروہ ملک اور سماج کے لیے ایک مستقل بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ گداگری ایک سماجی لعنت ہے جس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ دولت کو سماج میں گردش میں رہنے دیا جائے اور کسی طبقے کے گنے چنے افراد ہی اس کے مالک نہ بن بیٹھیں۔ جس قوم کے افراد میں جس قوم کے افراد میں ہر جائز و ناجائز ذریعے سے دولت جمع کرنے اور اس پر سانپ بن کر بیٹھنے رہنے کی ذہنیت کار فرما ہوتی ہے، اس قوم میں گداگروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مفت خور اور نکموں کو قانونی شکنجے میں دبوچنے سے ہی گداگری کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ضرورت مندوں کے لیے مناسب ذریعہ معاش پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے، نہ کہ گداگری کے رجحان میں کمی واقع ہو سکے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔